الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اس آیت کا شان نزول ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے نماز میں یا ایسے ہی، تو مشرکین مکہ رکاوٹ ڈالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے، درمیان میں رکاوٹ کھڑی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی واقع ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نماز میں یا ایسے ہی حرم شریف کے پاس کعبۃ اللہ کے سامنے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت درمیان میں پردے ڈال دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی ان مشرکین کو نظر نہیں آتے تھے. وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی مشرکین کو نظر نہیں آتے تھے، مشرکین کی آنکھوں پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آنکھوں میں روشنی اللہ نے دی ہے، تو جو اللہ آنکھوں سے دکھانا جانتا ہے وہ آنکھوں کی روشنی چھیننا بھی جانتا ہے. جس اللہ نے قدرت رکھی ہے آنکھوں میں دیکھنے کی، وہی اللہ جب چاہے اس کی روشنی کو بجھا سکتا ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہ آئے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے آنکھوں کا نظام ایسا کر دے کہ کچھ چیز نظر آئے کچھ چیز نظر نہ آئے. تو مشرکین کو سب نظر آتا تھا، کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، آس پاس چلتے ہوئے انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بری نیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے یا نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھتے تھے، تو اللہ رب العزت پردے ڈال دیتے تھے. دوسرا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، تو جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بھی برائی کی ہے، ابو لہب کی مذمت کی ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل کی بھی مذمت کی ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. آخرت میں جو اس کو عذاب ہوگا جہنم میں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو جہل کی بیوی، کیونکہ ابو لہب کی بیوی بہت ہی زیادہ نالائق تھی اور بہت ہی بری عورت تھی، اس کو معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہماری برائی. تو وہ برے ارادے سے حرم شریف میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ عورت ام جمیل برے ارادے سے آئی،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ گالیاں دے گی، برا بھلا کہے گی، مٹی وغیرہ ڈالے گی آپ کے اوپر. اس بری نیت کے ساتھ وہ حرم شریف میں آئی. لیکن جیسے ہی وہ آئی تو حضرت ابوبکر اس کو نظر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھائی نہیں دے رہے. وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، حضرت ابوبکر سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں، میں انہیں تکلیف پہنچانے آئی ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو خدا کی قسم تمہیں برا بھلا نہیں کہتے. دیکھو حضرت ابوبکر نے یہاں بھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے کہ انہیں جو برا بھلا کہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو نقل کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نقل کر رہے ہیں. تو ایسا جملہ کہا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو برا بھلا نہیں کہہ رہے، یعنی تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں کہہ رہے، اللہ برا کہہ رہا ہے. تو اس نے خیر ادھر ادھر دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی کہ میں قریش کی سردار ہوں، بڑی عورت ہوں اور میرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، یہ کہہ کر چلی گئی. تو بعد میں حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیسے نظر نہیں آئے؟ آپ تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس کو نظر نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ یہاں کھڑی ہوئی تھی ایک فرشتہ میرے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے تھا. سبحان اللہ. ایک فرشتہ میرے اوپر کپڑا ڈال کر کھڑا ہوا تھا، پردہ لٹکائے ہوئے ہم دونوں کے بیچ میں، تو میں کیسے اس کو نظر آ سکتا تھا؟ تو خیر یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، اور اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. جب ہجرت کے وقت بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ کے کتنے نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دونوں طرف تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کے شروع کی کچھ آیتیں پڑھ کر ان کے سروں میں مٹی ڈال کر نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ بھی ہے سیرت کی کتابوں میں. تو خیر ان آیتوں میں بڑی تاثیر ہے. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور اسی طرح سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اور سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اور سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں ہیں جو یقین کے ساتھ مسلمان آج بھی پڑھ لے، اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تو آج بھی وہ دشمنوں کی نظر سے چھپ سکتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی تفسیر لکھی ہے. تقریباً 24 جلدوں میں انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرطبی. تو وہ قرطبہ اسپین کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں کئی واقعات، خود انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ میں ایک مرتبہ قرطبہ کے پاس ایک قلعہ تھا عیسائیوں کا، اس قلعے میں گیا اور وہاں سے میں واپس آیا. ان عیسائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہمارے قلعے میں سے نکل کے جا رہے ہیں، تو انہیں شک ہوا. انہوں نے سمجھا کہ شاید جاسوسی کے لیے آیا ہے، کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، اور اب یہاں سے نکل کے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی قلعے کے باہر نکلا تو 2 فوجی میرے پیچھے آئے گھوڑے پر. 2 فوجی گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پیچھے لگ گئے. تو کہتے ہیں کہ پورا میدان کھلا ہوا تھا، وہاں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، کھلا میدان تھا. اب مجھے ڈر لگا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے، تو میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی اور سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ وہ فوجی میرے پاس سے گزرے باتیں کرتے ہوئے کہ یہ پتہ نہیں انسان ہے یا جنات ہے، شیطان ہے، کہاں غائب ہو گئے. تو ابھی یہاں سے نکلا اور اتنا بڑا میدان اس نے پیدل چلتے ہوئے کیسے پار کر لیا، نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا. پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے چھپا دیا. تو انسان کو یقین ہو تو آج بھی قرآن کی تاثیر تو قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن کا اثر قیامت تک رہے گا. تو جو مسلمان بھی ان آیتوں کو پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے دشمن کی نظروں سے چھپا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. خیر فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ، ہم آپ کے اور ان کے درمیان حجابا مستورا، ایک پردہ چھپانے والا لٹکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر بھی پردے لگائے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں بھی ڈانٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے، مشرکین مکہ کے دلوں پر بھی پردے لگائے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے.
اور کانوں میں بھی پردے لگا دیے کہ وہ قرآن کی آیتیں ان کے کانوں کے اندر دل تک نہیں پہنچتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں پر پردے لگا دیے، کانوں میں پردے لگا دیے کہ یہ قرآن کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو پھر تو یہ جہنم میں ہی جانے والے، ان کا کیا قصور ہوا؟ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کسی کے دل پر پردہ لگاتے ہیں تو ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی پردہ نہیں لگاتے۔ کافر کا بھی بچہ ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دیں اور کانوں پر پردے لگا دے کہ حق بات اس تک نہ پہنچ سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے انسان حق بات کو ٹھکراتا ہے، کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ وہ حق بات کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت پردہ لگاتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو پردہ لگا دے، دل پر پردہ لگا دے، قرآن نہ سمجھ سکے، کانوں پر پردہ لگا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان مشرکین نے خود کہا ہے 24 پارے میں، سورہ مومن 24 پارے میں، تو اس میں ہے کہ یہ کافر خود کہتے تھے، پہلے انہوں نے کہا وقالو، یہاں جو لفظ ہے وہی کہا انہوں نے، وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز سے جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں۔ دیکھو اے نبی جی، آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں اس چیز سے ہمارا دل پردے میں، یعنی ہم نے پردے لگا دیے، ہم نہیں سنتے اس کو، ہم نہیں سمجھتے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں وقر، ڈانٹ، پردے ہیں۔ دیکھو جو لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے وہی یہ لوگ پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے خود، کافروں نے خود کہا کہ ہمارے آنکھوں پر بھی، ہمارے دل پر بھی پردے ہیں اور کانوں میں بھی پردے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور آپ کے درمیان اے نبی حجاب ہے، ہم آپ کو دیکھتے بھی نہیں اچھی نظر سے، نعوذ باللہ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، ناقدری کی، کئی سالوں تک وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق پیش کرتے رہے اور وہ ٹھکراتے رہے، وہ نظر انداز کرتے رہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، قبول کرنے کے بجائے اس کو مذاق اڑاتے رہے، تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتے کسی پر کہ کسی کے کانوں پر اللہ تعالیٰ پردہ لگا دیں یا دل پر پردہ لگا دیں، یہ بہت آخر میں ہوتا ہے، آخر میں جا کر اس طریقے سے پردے لگتے ہیں، دلوں پر مہر لگتی ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے کہ وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، یعنی کانوں پر بھی پردے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، پردے کیوں لگے ہیں، پردے کیوں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں جواب دے دیا کہ جب آپ ان کے سامنے، ان مشرکین کے سامنے، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، ایک اکیلے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک ہے، کھلانے پلانے والا ایک ہے، تو جب آپ ان کے سامنے ایک اکیلے رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ الٹے پیر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے سامنے، کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا، اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کی محبت کی بات کی، اللہ کی قدرت کی بات کی، اللہ کو سمجھایا ان کے سامنے۔ تو جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکرہ کرتے تھے تو وہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ اپنے الٹے پیر پیچھے بھاگتے تھے اور بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو دیکھیے انہوں نے بار بار یہ عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ لگایا ہے۔ بار بار وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ جو توحید بیان کرتے تھے اس سے، آپ جو اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے اس سے، وہ لوگ پیچھے ہٹتے رہے، نفرت کرتے رہے، دور بھاگتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں پردے لگائے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے ایک اللہ معبود ہیں، اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پھر وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، 23ویں پارے میں، کیا اس نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا. ہمارے تو 360 تھے اور پتہ نہیں کتنے 100 معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور کتنے ساروں کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں. اتنے سارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتے, تو ایک خدا کیا مسئلے حل کرے گا؟ ایک معبود کیسے ہمارے مسئلے حل کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ان ھذا لشیء عجاب, کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اتنے سارے معبود ہٹاؤ اور ایک معبود کو مانو, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. مذاق اڑاتے تھے. تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے, ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے, ان کے بار بار نفرت کرنے کی وجہ سے اور حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم جانتے ہیں اس چیز کو جب یہ آپ کے طرف کان لگا کر سنتے ہیں, جس وقت کے کچھ لوگ تو مشرکین تو ایسے تھے جو سنتے ہی نہیں تھے. جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا شروع کی وہ فوراً بھاگ جاتے تھے, فوراً اٹھ کر چلے جاتے تھے. لیکن کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے, غور سے سنتے تھے. ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں, ان کی نیت حق کو قبول کرنا نہیں ہوتی تھی. وہ سنتے تھے مذاق اڑانے کے لیے کہ کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس کو ہم اچھالیں, ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں جس چیز کو یہ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں, جس وقت کہ وہ کان لگا کر آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ سرگوشی کرتے ہیں اور ظالم کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم تو ایک ایسے آدمی کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو ہو چکا ہے. نعوذ باللہ. کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لوگ بات سنتے تھے, مشرکین مکہ غور سے سنتے تھے, لیکن مقصد کیا تھا؟ آپس میں سرگوشی کریں گے کہ دیکھو ان کی باتیں کیسی ہے. کئی واقعات بھی مفسرین نے نقل کیے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک سردار تھا, جس کا نام تھا عتبہ. اس نے ایک مرتبہ دعوت کی کھانے کے لیے. اس نے پورے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا اس نے, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے. تو اس نے سب کو بلایا, مشرکین کو, اور ساتھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. تو سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت دی, اللہ کی طرف ان کو بلایا, ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا. تو اس وقت ان لوگوں نے آپس میں سرگوشی کی, آپس میں کانوں میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے. کوئی کہہ رہا تھا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے کان میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادوگر نظر آ رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ تو کوئی شاعر لگ رہا ہے, یہ تو کوئی مجنون اور پاگل نظر آ رہا ہے, نعوذ باللہ. اس طریقے سے وہ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا. یا مفسرین نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ شروع زمانے میں جب نبوت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بلانا شروع کیا, تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین کے سردار کو جمع کرو اور کھانا بناؤ. دعوت دی, سب کو کھانے پر بلایا, مشرکین کے بڑے بڑے لوگوں کو. جب سب جمع ہو گئے تو پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کا اور توحید کا پیغام پیش کیا کہ دیکھو میں تمہیں صرف ایک کلمہ تم کہہ لو, میں زیادہ کچھ نہیں کہلوانا چاہتا, بس ایک کلمہ کہہ دو, اس سے تم دنیا میں بھی ساری طاقتیں, دنیا میں جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں, روم کی طاقت, ایران کی طاقت, اس زمانے میں جو بڑے بڑے سپر پاور تھے, وہ سب کے سب تمہارے سامنے جھک جائیں گے صرف ایک کلمے کی وجہ سے. وہ سب تمہارے غلام بن جائیں گے, تمہارے تابع ہو جائیں گے, اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی. تو سارے مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہے کہ روم اور ایران اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے جھک جائیں, ہمارے غلام بن جائیں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا کلمہ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کلمہ کیا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. تو جیسے ہی کہا تو فوراً ان کے غصہ آ گیا, ان لوگوں فوراً ان کا مزاج بدل گیا, کہنے لگے کہ اس کلمے سے تو ہمیں سخت نفرت ہے, یہ کلمہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کر کے کہنے لگے کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے, یا جادوگر ہے, یا شاعر ہے, کہ یہ وقت کیا ہے اور بات کون سی کر رہا ہے.
اور کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ اتنا کلمہ کہہ لیں گے تو بڑی بڑی طاقت غلام بن جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی طاقتوں کو ہرانے کے لیے کلمہ نہیں، فوج چاہیے. بڑی بڑی طاقتوں کو ہرانے کے لیے فوج چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیاوی ظاہری اعتبار سے طاقت چاہیے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کلمہ پڑھ لو اور یہ ساری طاقتیں تمہارے غلام بن جائے گی. یہ تو نعوذ باللہ بیوقوفی کی بات ہے. تو اس طریقے سے وہ آپس میں سرگوشی کر کے مذاق اڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک. ہم جانتے ہیں اس چیز کو جب یہ لوگ آپس میں آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، اور اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں جب یہ سرگوشی کر رہے تھے اور ظالم لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اتباع کر رہے ہو تم لوگ مگر ایک ایسے آدمی کا جس پر جادو ہو چکا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں کہ ان پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال. آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. بس یہ گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے پر آنے کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیے بڑی عجیب بات کہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے، اے نبی جی آپ دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے ان لوگوں نے آپ کے لیے عجیب عجیب مثالیں بیان کی ہیں کہ آپ کو کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی سحر زدہ آدمی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ پر انگلیاں اٹھانے کی وجہ سے، آپ کو یہ الگ الگ مثالیں اور غلط چیزیں آپ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب یہ راستے پر آ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، جو آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ پر انگلی اٹھائے گا، آپ کی بات میں شک کرے گا، تو وہ ایسا گمراہ ہو جائے گا کہ پھر وہ سیدھے راستے پر آنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ کا اللہ رب العزت کے پاس کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ لوگوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے گمراہ ہوئے. فلا یستطیعون سبیلا. اب یہ سیدھے راستے پر آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی بات پر شک کرتا ہے یا آپ پر انگلی اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسا گمراہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ حق پر آ ہی نہیں سکتا. حق پر واپس آنے کی طاقت ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے. وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اب قرآن میں عام طور پر اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئے ان میں عام طور پر یا تو توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، یا رسالت بیان کی جاتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں دی جاتی ہیں، یا تیسری چیز بیان ہوتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. تو یہاں پر اللہ رب العزت اب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان کر رہے ہیں. وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. مشرکین مکہ نے کہا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، اور ورفاتن اور چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم دوبارہ نئے وجود میں پیدا ہوں گے، نئے انداز میں ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اس پر مرنے کے بعد کی زندگی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو اللہ کی قدرت کا ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور کریں گے، اس پر یہ لوگ شک کرتے تھے. ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. وہ لوگ سوچتے تھے عقل سے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں، جب ہماری ہڈیاں اور وہ بھی بکھر جائیں مٹی میں اور ہم چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیسے دوبارہ جسم بنایا جائے گا؟ کون ہماری ہڈیوں کو، گوشت کو اور جسم کے سارے اعضاء کو کیسے کون جمع کرے گا؟ کون جمع کرے گا اور کیسے جمع کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مٹی میں جانے کے بعد انسان کا بدن باقی تھوڑی رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا لیتی ہے. تو پھر ان مٹی جس چیز کو کھا لے اس کو دوبارہ وہاں سے نکالنا اور دوبارہ وجود دینا اور دوبارہ جسم کو تیار کر دینا کتنا مشکل کام ہے.
تو وہ لوگ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں، اپنی طاقت سے سوچ رہے ہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، جب ہم گل کر بالکل چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں دوبارہ نئے انداز میں پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ یاسین میں بھی ہے، کچھ مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ، ایک مشرک آیا، اس نے ہڈی لی، بوسیدہ ہڈی، بالکل جو ہڈی ایک دم کمزور ہو چکی تھی کہ اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے دباؤ تو اس کے ریزے ہوا میں بکھر رہے تھے، ایسی کوئی وہ پرانی ہڈی لے کر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کو یوں چورا کیا انگلیوں سے اور ہوا میں پھینک دیا اور کہا کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ چورا ہو چکی ہیں، ہوا میں اور مٹی میں بکھر چکی ہیں، دور دور پہنچ چکی ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ وہی ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کی. یہاں بھی آگے آ رہا ہے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی اللہ اسے پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. دوسری مرتبہ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حساب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا. پانی سے انسان بنانا، پانی پہ تصویر بنانا اور پانیوں سے ہڈی بنانا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہڈیاں چورا ہو گئی، اس کو جمع کرنا کتنا مشکل ہے. تم یہ سوچو کہ پانی سے ایک اتنی مضبوط ہڈی بنانا کتنا مشکل ہے. اللہ نے وہ تو کر دیا. پانی سے ہڈی سوچ سکتا ہے کوئی؟ کتنی انسان کی کچھ گھٹنے کی ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، سر کی ہڈی ہے. جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو کتنی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے ہتھوڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. اتنی مضبوط ہڈیاں، اور اللہ نے کیسے بنائی ہیں؟ لوہے سے نہیں بنائی ہے، پتھر سے نہیں بنائی ہے، پانی سے بنائی ہے. تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا ہے پانی سے اتنی مضبوط مضبوط ہڈیاں جو اللہ بنا سکتا ہے، تو ان ہڈیوں کو بکھرنے کے بعد جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے سورہ یاسین میں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی جواب دے رہے ہیں. کیا مشکل ہے؟ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. ایک پانی اتنی پتلی چیز ہے، پانی ہاتھ میں نہیں آ سکتا. آپ ہاتھ میں لے کر اس کو مٹھی بند کرو، نکل جائے گا. آدمی پانی کو مٹھی میں پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ. کتنی پتلی چیز ہے وہ، کتنی پتلی چیز ہے. پانی پر قدم رکھو تو ڈوب جائے گا آدمی. اتنی پتلی چیز ہے وہ. اور اتنی پتلی اور باریک چیز سے جو اللہ اتنی مضبوط ہڈیاں بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ اور بنائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کس چیز سے دوبارہ جو پیدا کریں گے تو اس کا مٹیریل کیا ہوگا. تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے سارے بدن کو مٹی کھا لیتی ہے. انسان کے سارے بدن کو مٹی کھا لیتی ہے. ابن آدم کو پورے کو مٹی کھا لیتی ہے سوائے دمچی کی ہڈی، پونچھ کی ہڈی. انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہو رہی ہے تو نیچے کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اس کو دمچی کی ہڈی کہتے ہیں. اس کو دمچی کی ہڈی کہتے ہیں، پونچھ کی ہڈی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مٹی ہر چیز کو گلا دے گی، ہر چیز کو کھا لے گی سوائے اس دمچی کی ہڈی کے. اس کو نہیں کھائے گی. اسی سے انسان پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ صحیح حدیث میں ہے، اسی سے انسان پیدا کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آج کے سائنسدان بھی جو ہے وہ اس کو چیک کیا انہوں نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دمچی کی ہڈی ختم نہیں ہوتی، مٹی اور کوئی چیز اس کو فنا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. آج کے سائنسدانوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو جلانے کی کوشش کی، اس پر تیزاب ڈال کر، کیمیکل ڈال کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. کسی بھی طرح وہ ہڈی ختم ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانی کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہر طریقہ اپنا لیا کہ کسی طرح اس ہڈی کو ہم ختم کر دیں، اس کو توڑ دیں، اس کو بکھیر دیں. لیکن وہ ہڈی ختم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول کر چلے گئے کہ ہر انسان کے پورے جسم کو مٹی کھا لے گی، لیکن وہ دمچی کی جو ہڈی ہے وہ نہیں کھا سکتی. اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. پھر قیامت کے دن زندہ کیسے کریں گے؟ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ہلکی سی بارش ہوگی، ہلکی پھوار، ہلکی سی بارش ہوگی، اور وہ سارے انسانوں کی وہ جو دمچی کی ہڈی ہے، پونچھ کی ہڈی، اس پر بارش ہوگی.
تو جیسے ہی وہ بارش ہوگی اللہ کی قدرت سے جسم پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور انسان کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. جیسے درخت زمین میں جب پانی آتا ہے تو کیسے درخت نکلتا ہے، ایسے ہی وہ ہڈی پر جیسے ہی پانی لگے گا اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور ہڈیوں پر گوشت، اور اس ہڈی پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں جڑنا شروع ہو جائے گی اور انسان پورا کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. تو خیر فرمایا قل کونوا حجارۃ. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہم گل جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہیں؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے کے بن جاؤ، مرنے کے بعد تم لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں اس سے بڑی کوئی سخت مخلوق ہے، تم وہ مخلوق بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے رہے گا. اللہ، تم تو مٹی کے ہو، تم تو مٹی کے ہو، اگر مرنے کے بعد تم لوہے کے بن گئے یا پتھر کے بن گئے یا تمہارے دل کے حساب سے کوئی اور سخت مخلوق ہے، تم مرنے کے بعد وہ بھی بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے رہے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، عن قریب یہ لوگ کہتے ہیں. پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، عن قریب وہ اپنی سر کو ہلائیں گے مذاق سے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ لوگ پھر مذاق کے طور پر اپنا سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ مذاق کے طور پر کبھی اچھا ایسا ہوگا، جیسے مذاق کے طور پر سر ہلاتے ہیں، تو یہ لوگ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کے سامنے سر ہلائیں گے اور مذاق کر کے کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ کب ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، امید ہے، یقین ہے کہ یہ بہت جلدی، بہت قریب میں ہوگا قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے بہت نزدیک ہے. ہمارے حساب سے تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال لگ جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے اعتبار سے بہت قریب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ یہ کام، یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا بہت جلدی ہو جائے گا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن تم بلائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا. فرشتہ جب سور پھونکے گا اور یہ انسان زندہ ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اور مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑ پڑیں گے، بلانے والے کی طرف دوڑ پڑیں گے. وہ فرشتہ جہاں سے بلا رہا ہوگا اس طرف دوڑ پڑیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم اس کی پکار کا جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، جب مشرکین بھی، کافر بھی آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو سب کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوگی. سب کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بے شک آپ نے وعدہ کیا تھا دوبارہ زندہ کرنے کا اور آپ نے ہمیں زندہ کر دیا ہے. اور سب کے زبان پر اللہ کی تعریف آ جائے گی. جو مشرکین ہوں گے، کافر ہوں گے، جو مشرک اور کافر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، ان کی زبان پر بھی اللہ کی حمد ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم اس کی پکار کو قبول کرو گے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی تعریف کرنے پر تم بھی مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام کیا ہے کہ دوبارہ پیدا کر دیا. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا، یعنی وہ پھر جو 50 سال، 100 سال، 150 سال، کئی سال زندہ رہ کر دنیا میں وقت گزار کر آیا ہے، لیکن قیامت کے منظر کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ بہت تھوڑا وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ مشرکین یتخافتون بینہم ان لبثتم الا 10، آپس میں سرگوشی کریں گے، کانوں میں بات کر کے کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے ہیں، ہم تو 10 دن ٹھہرے ہیں. مودی جی کہیں گے، جنہوں یہ 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں،
10 سال سے تو خالی حکومت کر رہے ہیں، زندگی تو کتنے سال سے ان کو 50-60 سال سے ملی ہوئی ہے، تو اتنی لمبی زندگی ہے اور حکومت اتنی لمبی ان کو مل گئی ہے. اگر یہ بغیر ایمان کے چلے گئے، اگر یہ کفر پر مر گئے، تو پھر قیامت میں کہیں گے کہ ہم تو 10 دن ہی ٹھہرے دنیا میں. 10 سال کیا حکومت ملی، یہ تو ہم 10 دن ہی ٹھہرے ہیں. حکومت اور ساری زندگی ملا کر ہماری زندگی کتنی ہے؟ اِن لبثتم الا عشرا، صرف 10 دن ہم ٹھہرے ہیں. پھر یہ تو 10 دن عام کافر کہیں گے، عام کافر کہیں گے 10 دن. ان میں سے جو اور زیادہ عقل مند تھے، بہت ہی زیادہ عقل مند تھے، وہ تو سوچ کر کہیں گے ہم 1 ہی دن ٹھہرے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو کہیں گے سوچ سمجھ کر اِن لبثتم الا یوما، کہ تم تو 1 ہی دن ٹھہرے ہو. 10 دن تو بہت بڑی بات کر رہے ہو آپ لوگ. ہم تو دنیا میں 10 دن نہیں 1 ہی دن ٹھہرے ہیں. دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مرتے ہی اور قیامت میں تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی تھی، واقعتاً دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی. تو کہیں گے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم سمجھو گے، خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم ٹھہرے ہو. قیامت میں اٹھنے کے بعد سارے انسان اور خاص طور سے کافر اور نافرمان سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہیں. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس مدت کو بیان کیا جا رہا ہے جو ایک سور پھونکنے کے بعد سے دوسرا سور پھونکنے کے بعد. حدیثوں میں ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا جب پہلا، جس سے دنیا پوری ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. دونوں سور پھونکنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، 24ویں پارے میں ہے، اور بھی بہت ساری جگہ سورہ یاسین میں ہے. تو ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 40 سال کا وقفہ ہے، پہلے سور سے دوسرے سور کے درمیان. تو یہ جو وقفہ ہے 2 سور کے درمیان 40 سال کا جو گیپ ہے، تو اس گیپ کو یہ کافر کہیں گے، اللہ کے نافرمان کہیں گے کہ یہ بہت تھوڑا وقفہ تھا. کیونکہ یہ گیپ ایسا ہے، پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس سے لے کر دوسرے سور پھونکے جانے تک یہ ایسا ہے کہ اس میں انسانوں کو سونے دیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس میں کسی کو عذاب نہیں ہوگا. پہلے سور پھونکنے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر پہلا سور پھونکے جانے تک تو کافروں کو عذاب ہوگا قبروں میں، کافروں کو عذاب ہوتا ہے قبروں میں. لیکن جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا تو ان کا قبروں کا عذاب رک جائے گا دوسرے سور پھونکے جانے تک. تو دوسرا سور جیسے ہی پھونکا جائے گا، 40 سال کا وقفہ چونکہ آرام سے گزرا ہے، سو کر گزرا ہے، اس لیے یہ مشرکین اس زمانے کو کہیں گے کہ یہ بہت تھوڑا زمانہ ہے. 40 سال اچھا آرام کر رہے تھے، اب ہم کو اٹھا دیا، اب ٹینشن شروع ہے، اب یہاں سے اصل عذاب شروع ہے. تو اس لیے وہ گھبرا کر کہیں گے کہ یہ بہت تھوڑا زمانہ ہے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا.